کہ جی ہر ہفتے کے آخر میں آپ کو آورس کے لحاظ سے رپورٹ دینی ہے اور جرمن لینگویج میں دینی ہے. جب تک محاسبہ نہیں ہوگا کہ کام کیا کیا آپ نے, تنخواہ کس بات کے لیے, اور گھنٹے سے گھنٹے تک کا حساب نہیں لیں گے جیسے جرمن لیتے تھے, تو یہ تو نظام کرنا پڑے گا. جب تک کہ محاسبہ نہیں ہوگا, جب تک کہ بات آگے نہیں بڑھے گی. مگر ایک بات میں ضرور کہوں گا, جو جس دور سے میں گزرا ہوں اور جو غلام فاروق کا میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے, وہ ان کا دور تھا, جو ان کی پالیسی تھی وہ ہمیں, اور جو دنیا بھر میں ایسی پالیسی ہے وہ ہمیں فالو کرنی پڑے گی. اور وہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ آفیسرز آپ بھرتی نہ کریں. ایک تو یہ کہ ودن جو اسٹوڈنٹ لائف جیسے امریکہ میں ہے, جیسے یورپ کے اور ممالک میں ہے, کہ ان کا ایک 2-3 مہینے کا پیریڈ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کو کہیں جاب کرنی پڑتی ہے, اس کی رپورٹ بھی دینی پڑتی ہے. میرے ساتھ بھی جرمنی میں ایسی ٹریننگ تھے, فرانس کا ایک ٹریننگ تھا وہ بھی میرے ساتھ تھا, کہ اس پیریڈ کی بھی جب کہ وہ اپنے اس میں ہے کہ اس کی رپورٹ دینی پڑتی ہے, کیا کیا کیسے کیا. تو وہ ٹریننگ اور وہ ہر سال کا ہوتا ہے, یہ نہیں کہ ایک دفعہ کر لیا تو آپ کا گزارا ہو گیا. تو وہ ٹریننگ جیسے ہماری تھی, میرے 2 سال کی اپرنٹس شپ اسکیم تھے غلام فاروق صاحب کے زمانے میں, ہر فیلڈ میں. یہ نہیں کہ جیولوجسٹ, مائننگ, سول انجینئر, میکینیکل انجینئر, الیکٹریکل انجینئر, ایڈمنسٹریشن میں بھی ٹریننگ تھی. وہ ڈائریکٹلی اپوائنٹ نہیں ہوتا تھا کوئی ایڈمنسٹریٹو آفیسر غلام فاروق کے زمانے میں. یہ 50s اور 60s کا زمانہ ہے. تو وہاں یہ تھا کہ 2 سال کی اپرنٹسشپ میری, تو 2 سال کے بعد کیونکہ میں نے انکار کر دیا تھا کہ جی میں مائننگ نہیں سیکھتا اور میں جیولوجسٹ ہوں, تو میری تو 2 سال بڑھ گئی تھی. 4 سال میں اپرنٹس رہا, اپرنٹس آفیسر یا اپرنٹس جیولوجسٹ رہا. تو مگر میں نے کہا یار میں نہیں بنتا مائننگ میں, تو مجھے پے کرنا پڑا اس کا. تو یہ ٹریننگ جو ہے نا, یہ ٹریننگ کا جو سلسلہ ختم ہو گیا ہمارے ہاں, یا جو اس کو ابیوز کر لیا ہم نے, ٹریننگ کے نام پہ گیا اور وہاں گھوم گھام کے وہ چلا آیا. کیمپ لگتا تھا انجینئرنگ یونیورسٹی میں, کوئی 2-3 ہفتے کا یا 4 ہفتے کا کیمپ لگتا تھا سروے کا, جیولوجیکل میپنگ کا. تو اس میں وہاں اب کیا ہوتا ہے, کیمپ تو اب بھی لگتا ہے, مگر وہ کیمپ کو چھوڑ کر وہ قریب ترین شہر میں چلے جاتے ہیں, عیاشی کرتے ہیں, گھوم گھام کے. چند آدمی کام کرنے والے ہیں, انہوں نے کام کیا, وہ بھی کام جیسا بھی گزارا کیا, نقل ماری یا کچھ کیا, وہ کر لیا. تو جب یہ سلسلہ ہوگا تو جب پریکٹیکل ٹریننگ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا. اور پریکٹیکل ٹریننگ بھی ایسی ہے کہ جس کا جواب دہ ہونا پڑے, جس کا آپ کو اکاؤنٹ دینا پڑے, جس کی رپورٹ سبمٹ کر, اس کو ایویلیویٹ کرنے والا ہو, اس کو چیک کرنے والا ہو. جب اس کی ٹریننگ کا بھی فائدہ ہے. اگر آپ نے اس کو مادر پدر آزاد چھوڑ دیا کہ جی جو چاہے لکھ کے دے دو, جو چاہے دو نہ دو وہ بھی برابر, چاہے تو لکھ کے دے دو, جب یہ اس سے نقصان پہنچا ہے. تو اگر یہ سلسلہ جو غلام فاروق صاحب کے زمانے میں یہ PIDC میں رائج تھا کہ کوئی افسر ڈائریکٹلی اپوائنٹ نہیں ہو سکتا, جونیئر پوسٹ پہ بھی اپوائنٹ نہیں ہو سکتا جب تک وہ ٹریننگ کا پیریڈ نہ گزار لے. اور ٹریننگ بھی ریئل ٹریننگ, محاسبے کے والی ٹریننگ, کہ آپ کو ایک, ہم جرمنی میں تھا, میری کوئی 10 مہینے کی ٹریننگ تھی. اس میں ہمیں ایک ہیفٹ کراتی کاپی کہ بیرسٹ ہیف رپورٹ کی کتاب بیرسٹ ہیف کراتی لکھے, وہ ہمیں پکڑا دی جب میں ٹریننگ پہ گیا کہ جی ہر ہفتے کے آخر میں آپ کو آورس کے لحاظ سے رپورٹ دینی ہے اور جرمن لینگویج میں دینی ہے. کہ جی فلاں آور سے صبح 7 بجے سے 8 بجے تک کیا کیا, 10 بجے تک کیا کیا, 10 بجے سے 11 بجے تک کیا کیا, 11 سے 12 بجے تک, گھنٹوں کے حساب سے آپ کو اس میں میں نے یہ کیا. جرمنی ایسے تو ترقی نہیں کر گیا, یہ حساب ہمیں دینا پڑتا تھا پورے. میں نے 10 مہینے وہ رپورٹیں بھیجی ہیں, ابھی بھی کتاب کہیں پڑھی ہوگی جو کاؤنٹر فائل تھی میرے پاس. تو اس قسم کا نظام کرنا پڑے گا آپ کو, اس کا دوسرا راستہ نہیں ہے. محاسبے کا نظام کرنا پڑے گا, پوچھ گچھ کا نظام پیدا کرنا پڑے گا, اس کو انفورس کرنا پڑے گا. یہ تو بیسک چیز ہے. اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو کوئی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی, کوئی بات آگے نہیں بڑھ سکتی. یہ جو ہم بھول گئے اس کو ہمیں ریوائیو کرنا پڑے گا. اور ہر جگہ یہی ہے کہ اگر آپ نے میڈیا پیدا کر رکھے ہیں جیسے کہیں, پھر تو بات آگے نہیں بڑھ سکتی. ابھی بھی دیکھیں نا, ہم نے 90 میں لگا کہ میں نے اپنی 8 سال پہلے ارلی ریٹائرمنٹ لی تھی. میرا نیکسٹ پروموشن جنرل مینیجر کا ڈیو تھا,
مگر ہم تنگ آ گئے تھے کہ یار بیکار بیٹھے بیٹھے اب تنگ آ گئے تو چھوڑ دی نوکری. اور بھی نقصان ہوئے اس کی وجہ سے بہت سارے. تو میں نے 8 سال پہلے ریٹائرمنٹ لے لی تھی. تو اگر اس قسم کا کوئی ماحول ہو کہ بھائی آپ میں یہ اسپرٹ پیدا ہو جائے کہ کام کیے بغیر آپ کو آرام نہ ہو, یہ جب تک ماحول پیدا نہیں ہوگا, جب تک محاسبہ نہیں ہوگا کہ کام کیا کیا آپ نے, تنخواہ کس بات کے لیے, اور گھنٹے سے گھنٹے تک کا حساب نہیں لیں گے جیسے جرمن لیتے تھے یا جرمنوں نے لیا ہم سے, ایک ایک گھنٹے کا آپ کو حساب دینا پڑے گا کہ کیا کیا اور کیسے کیا. اور یہ بھی نہیں کہ کاؤنٹر سائن بھی ہوتے تھے کہ بھئی ایکچولی صحیح لکھا کہ نہیں لکھا. تو یہ تو نظام کرنا پڑے گا, جب تک کہ محاسبہ نہیں ہوگا جب تک کہ بات آگے نہیں بڑھے گی. کچھ بھی کر لیں, پالیسی کیا چیز ہے, کچھ بھی چیز نہیں. ہر ایک چیز کو ابیوز کیا جا سکتا ہے, اور ہم کرنے میں بڑے ماہر ہیں, ہم ابیوز کرنے میں, کچھ ہر چیز کا ہم حل نکال لیتے ہیں. تو یہ میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہ ایک ٹریننگ کا سلسلہ, کمپریہنسو ٹریننگ کا سلسلہ, جس پہ پراپر کنٹرول ہو, اسٹرکٹ کنٹرول ہو, اور آدمی کو سخت جان بنانے کا سلسلہ جب تک آپ نہیں کریں گے تو جب تک آپ قوم کو بنا نہیں سکتے. جب تک ایسی پیدا ہوں گے, جو آج کل تو ہر کام وہ کہتے ہیں کمپیوٹر پہ ہو جاتا ہے, گوگل پہ ہو جاتا ہے. جب سے یہ پیدا ہوئی ہے, نہ کوئی جیولوجیکل میپنگ کا سلسلہ رہا ہے, نہ کوئی سیمپلنگ کر رہا ہے, سارے کمپیوٹر پہ نقشے بنا لیتے ہیں. پہلے جیولوجیکل سیکشن بنانے میں ہمیں 1-2 ہفتے لگ جاتے تھے, پورا چل کے جانا پڑتا تھا ایک جگہ پہ سرویئرس کے ساتھ, اسٹاف رکھ کے اس کی ریڈنگ لینی پڑتی تھی, پھر وہ پروفائل لائن ملتی تھی, پھر وہ کنٹیکٹ ہوتے تھے. ایک سیکشن 2-3 ہفتے لگ جاتے تھے ایک جیولوجیکل سے. ابھی وہ کمپیوٹر پہ آپ دیں, وہ ذرا سی دیر میں آپ کو سیکشن بنا کے دے دے گا, مگر وہ سیکشن ایسے ہی ہوگا, وہ کسی کے کام کا نہیں ہوگا, ساری خیالی باتیں ہوں گی اس کے اندر. تو جب تک اس بات پہ ہم توجہ نہیں دیں گے کہ ہمارے پاس پریکٹیکل سائٹ کے اوپر ہمارے چیکس ہوں, اور ہمارا سخت ٹریننگ کا پروگرام ہو. اور ٹریننگ کا پروگرام یہ نہیں کہ سروس کے بعد ہو, اسٹوڈنٹ لائف کے اندر سے شروع ہو جانا چاہیے. پورے امریکہ میں ایسا ہی ہے, پورے یورپ میں ایسا ہی ہے کہ اب میرے پاس جو وہاں جرمنی میں تھا, تو وہاں ایک ٹرینی تھا جرمن, وہ پڑھ رہا تھا ابھی, مگر میرے ساتھ وہ فیلڈ میں سیمپلنگ کراتا تھا, سب کچھ کراتا تھا, اور جو ٹریننگ انچارج تھا اس کو سارا کا سارا حساب دیتا تھا کہ میں نے یہ کیا. اسٹوڈنٹ تھا ابھی. تو وہ جب تک یہ نظام نہیں ہوگا نا, رائٹ فرام دی بگننگ, آپ کو اسٹڈی کے لحاظ سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی آپ کو سخت جان ہونا چاہیے. دماغی محنت کے لیے بھی اور جسمانی محنت کے لیے بھی ایک سخت جان بنانے پہ پریکٹس ہونا چاہیے. یہ ایزی وے جو ہے نا, ایزی راستے نکالنے جو نا, یہ اس نے یہ کل کر دیا ہے لوگوں کو. اور کمپیوٹر آ گیا, اس نے تو اور بھی زیادہ کل کر دیا. آپ کہتے ہیں کہ جب کیا ضرورت ہے ہمیں, بڑے اچھا رنگین میپ بن جاتا ہے, بڑا اچھا رنگین جگہ سیکشن بن جاتا ہے, مگر وہ سیکشن کس بات کا, اس میپ کا کیا فائدہ ہے. میرا تو اپنا خیال یہی ہے کہ اس سائٹ پہ تھوڑا سا توجہ ہمیں دینے کی ضرورت ہے.